بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گہوارہ میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے کا نام جریج ہے۔ وہ بڑے عبادت گزار آدمی تھے۔ انہوں نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اس میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو پکارا، کہا کہ اے جریج۔ انہوں نے دل میں کہا، اے میرے پروردگار، ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ یہ سوچا اور اپنی نماز میں ہی مشغول رہے۔ والدہ واپس چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئیں، پھر جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پھر سے پکارا، اے جریج۔ انہوں نے پھر سے کہا کہ اے پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہے۔ پھر جب اس سے اگلا دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں۔ تیسرے دن بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے پھر سے پکارا کہ اے جریج۔ جریج نے کہا، اے میرے پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں ہی مشغول رہے۔ انہوں نے اپنی نماز نہ توڑی۔ اس پر ان کی والدہ نے ان پر غصہ ہو کر بددعا کر دی، اے اللہ، اسے موت نہ آئے جب تک کہ یہ کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ ہر زبان زد عام تھا۔ ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال بڑی بڑی دور تک دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس عبادت گزار یعنی کہ جریج کو فتنے میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، یعنی کہ اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی جو جریج کے عبادت خانے میں قیام کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس چرواہے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ چرواہے نے آخر کار اس سے زنا کر لیا۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور اللہ کے ولی جریج کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور جریج کو مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تم مجھے مار کیوں رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانی عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس بچے سے کہا کہ اے بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم بہت زیادہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں؟ لوگ ان کو چومنے لگے۔ جریج نے کہا کہ سونے کا رہنے دو، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، ان کو عبادت خانہ بنا دیا۔ ناظرین کرام، ایک اور واقعہ اس طرح کا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار گزرا جو نہایت ہی توجہ کے لائق تھا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی ان جیسا بنا دے۔ بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا، اے اللہ، مجھے اس کے جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں۔ بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت
پھر ایک باندی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے فوراً پھر سے دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ پھر دونوں کی باہم گفتگو ہوئی۔ عورت نے کہا کہ ایک خوش لباس اور وجیح آدمی گزرا، میں نے کہا کہ اے میرے اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے، مگر تم نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر ایک باندی کو قریب سے دیکھا کہ لوگ اسے مار رہے ہیں اور اسے لے کر جا رہے ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تو زانیہ ہے، تو چورنی ہے۔ میں نے دعا کی، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، مگر تم نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، اس لیے میں نے دعا کی مجھے اس جیسا میرے اللہ نہ بنانا۔ اور اس باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری اور زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی چوری کی تھی، اسی لیے میں نے دعا کی کہ اے میرے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔